سورہ اعراف کے اندر دیکھتے ہیں کہ 150 نمبر آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الواح تورات لینے کے لیے گئے اور تورات الواح پہ لکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ لے کے واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نمائندہ بنا کے گئے تھے. قوم کو فرعون کے ہاتھوں سے نکلوا کے آئے، ایک علاقے میں چھوڑا، وہاں پہ خود جو ہے وہ کوہ طور پہ گئے الواح لینے کے لیے، جو قرآن کریم نے واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے 30 دنوں کے لیے گئے، پھر 10 دن اور اضافی ہوئے. ٹھیک ہے، آپ جب پلٹ کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے. بچھڑا، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں، اس کو خدا بنا لیا. فلما رجع موسیٰ الی قومہ، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کی وہ کنڈیشن دیکھی، غضبان آصفا، شدید غصے میں آ گئے. غضبان اسی غضب سے، اور آصفا اسی کی وصف ہے، یعنی غضب بھی ایسا کہ جس کے اندر شدت تھی. آصفا فارسی کے اندر عموماً ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فارسی کے اندر بھی بہت زیادہ، تعصف، متعصفانہ، ایک فارسی میں بہت زیادہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن کے اسی یعنی تعبیر سے ملتی ہے. تعصف یعنی بہت غصہ آیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تعصف انسان وہاں پہ اس کو غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، تعصف کرتا ہے جہاں پہ ایک کام بالکل الٹ دیکھ رہا ہو. توحید پرست قوم کو جب بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو بہت غصے میں، اس وجہ سے اپنے بھائی کو غصے سے ان کے سر سے پکڑ لیا، داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا، فرمایا یہ ہارون یہ کیا ہوا؟ میں اس کنڈیشن میں تو قوم کو نہیں چھوڑ کے گیا تھا، میں ان کو مواحد چھوڑ کے گیا تھا، اور یہ تو بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ توجیہ کرنا شروع کی. مجھے قتل کا خدشہ تھا، مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ جو ہے تفرقے میں آ جائیں گے، اور وہ ساری پھر توجیہات کی. لیکن غصہ وہاں پہ اب جو کیا، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط، خداوند متعال نے یہ نہیں کہا کہ یہ غصہ غلط کیا، بلکہ وہاں پہ جو آیت کا ہے پورا منظر، اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ الواح اس ٹائم حضرت نے اٹھائی ہوئی تھی، کسی صندوقچے میں تھی، اور ظاہراً اسی صندوقچے میں تھی وہ ایک صندوقچہ تھا بڑا خاص تابوت. اس کی بھی تاریخ ہے یہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے ان کو ڈال کے پانی میں بہایا تھا. اسی میں حضرت نے الواح رکھی ہوئی تھی، بعد میں اس کو لے آئے تھے، اسی میں الواح رکھی ہوئی تھی. اسی میں جب آئے تو اس کو القا کیا، القا پھینکنے کو ویسے کہتے ہیں، لیکن مطلب غصے سے ان کو اس طرح رکھا بھی، اور غصے سے پھر آئے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، انہیں برداشت نہیں ہوا. تو اللہ نے ان میں سے کسی چیز کی بھی نفی نہیں کی. اللہ نے فرمایا کہ یہ غصہ، یہ غضب بالکل صحیح غضب ہے. اور آپ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی غضب ایسی جگہ پہ ہوتا تھا، یعنی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ توحید پرستی کی جگہ جہاں پہ اور کچھ شروع ہو جائے، شرک شروع ہو جائے، کفریات شروع ہو جائیں، وہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شدید غضب کرتے ہیں، جس کی مثلا آپ مثال خود غالیوں کے خلاف جو اتنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شدت سے ان کی نفی کرتے ہیں، شدت سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غالی توحید کے منکر بن رہے ہوتے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کسی قسم کی رعایت نہیں دیتے. اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ غضب میں نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب غالیوں کا تذکرہ ہوتا ہے غضب میں آ جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام غضب میں آ جاتے ہیں. اور یہ غضب قرآنی ہے، یہ مقدس غضب ہے، یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہونا چاہیے. در حقیقت جس کے اندر یہ غضب نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں ہے، جو غالیوں کو مثلا الٹی سیدھی باتیں بھی سن رہا ہو اور انجوائے کر رہا ہو، دادیں دے رہا ہو آگے سے، ٹھیک ہے، غصہ نہ کرے، غضب نہ کرے، واہ ویلا نہ کرے. یعنی بعض جگہیں جہاں پہ آپ نے آواز دینی ہے، واہ ویلا کرنا ہے، آہ و بکا کرنی ہے، کہ اپنے ممبر سے ایشیو، اپنے ممبر سے ایسے لوگ ہٹاؤ جو تشیع کی جگہ غلو پھیلا رہے ہیں، جو یہ نہیں کرتا، جو یہ آواز بلند نہیں کرتا، تو وہ در حقیقت مومن نہیں ہے.